ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ ختم کرنے پہ آمادہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا کہ اپنے ہرمز کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اپنے ہرمز کی ذمہ داری یورپ خلیجی اتحادیوں پر ڈال سکتا ہے۔ امریکہ کا بنیادی ہدف ایران بحریہ اور میزائل ذخیرے کو روکنا ہے۔ امریکی فورسز کو خطے سے نکالنے کا وقت آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کی کارروائیاں دشمن جرح قوتوں کے خلاف ہیں۔ جرح دشمن اربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ہم نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو کچھ عوام میں کہا جاتا ہے وہ نجی ملاقاتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ چند روز میں اپنے ہرمز سے مزید 20 آئل ٹینکرز کے گزرنے کی توقع ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ جوہری عزائم کو مستقل طور پر ترک کر دے۔ اور سندھ کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ تمام صوبائی وزراء، ایڈوکیٹ جنرل اور متعلقہ سیکرٹریز کو شرکت کی ہدایت۔ چیئرمین پی این ڈی ووٹ سمیت اہم حکام بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مشرق وسطی جنگ کے اثرات سے کیسے بچا جائے، ملک کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت معاشی توانائی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ اور چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر قومی سلامتی بھی موجود۔ کمزور طبقے کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ مہنگائی کے بوجھ میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہونے کی یقین دہانی۔ 60% سرکاری گاڑیاں فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ بچائی گئی رقم عوامی ریلیف پر خرچ کرنے کا اعلان۔ اسحاق ڈار کی عالمی سفارتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ ترکی، سعودی عرب اور مصر سے رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عوام کو ایندھن کے کم استعمال اور پبلک ٹرانسپورٹ اپنانے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی پر توجہ دی جائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس سے قبل 1 on 1 ملاقات۔ قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خلیجی خطے میں جاری جنگ و مذاکرات میں پیش رفت پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج چین کا اہم دورہ کریں گے۔ اسرائیلی ریفائنری کو نشانہ بنانے پر ٹرمپ کی ایران کو حملے کی دھمکی۔ کہا ایران اسرائیلی ریفائنری پر حملے کا جواب کچھ دیر میں دیکھ لے گا۔ رجیم چینج ہو گیا، اب ہم نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں۔ لگتا ہے مشتبہ خامنائی شدید زخمی اور بری حالت میں ہے۔ اب نئے ہرمز نہ کھولی تو بجلی گھروں کو اڑا دیں گے۔ جزیرہ خاک تیل کے کنووں اور پانی کے پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ امریکہ ایران میں ایک نئی اور زیادہ معقول رجیم کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ فوجی کارروائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بات چیت میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ کسی وجہ سے جلد معاہدہ نہ ہو سکا تو ایرانی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اب نئے ہرمز نہ کھولی تو عالمی فوجی اتحاد سے کھلوائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی۔ کہا ایران میں اہداف چند ہفتوں میں حاصل کر لیے جائیں گے۔ اب نئے ہرمز کی بحالی کے بعد پھر بند کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی نیٹو پر بھی تنقید۔ کہا امریکہ کے بغیر نیٹو کا وجود ممکن ہی نہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو سب کو معلوم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ ایران کی یقین دہانیوں کو عملی طور پر پرکھا جائے گا۔ جنگ کے باوجود ڈپلومیسی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ بعض ممالک کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا تبادلہ جاری ہے۔ خطے کے ممالک قیام امن کی کوششیں کر رہے ہیں جو خوش آئند ہے۔ ایران کو بھیجی جانے والی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ اور غیر معقول ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی معیشت کچلنے کی کوششیں۔
امریکی اور صہیونی طیاروں نے توانائی تنصیبات پر حملے تیز کر دیے۔ تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ، بمباری سے پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیل کا میزائل حملہ، براہ راست نشریات معطل، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، متعدد افراد زخمی۔ اسرائیل کی ایک بار پھر ہٹ ڈرمی، تہران میں یونیورسٹی کی عمارت کو نشانہ بنا دیا۔ ایرانی دارالحکومت میں یتیم خانے پر حملہ، 2 افراد شہید۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں، لبنان میں شہید افراد کی تعداد 1240 ہو گئی، 12 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے۔ مشرق وسطیٰ میں عالمی فضائی سفر شدید متاثر، دبئی دوحہ ایران کے حملوں سے صہیونی ریاست لرز اٹھی۔ 5 تاران انقلاب کا اسرائیل کی توانائی تنصیبات پر جوابی حملہ، حیفا آئل ریفائنری پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل نے کیمیکل فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب پر میزائل حملے سے اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر، صہیونی ارکان پارلیمنٹ شیلٹرز کی جانب بھاگ نکلے۔ امریکی اور صہیونی اہداف پر حملے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز اور ویپن سپورٹ تنصیبات اور پائلٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خطے میں 5 امریکی اڈوں سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے فوجی مراکز پر میزائل داغے۔ نیٹو دفاعی نظام نے ترکی میں ایک اور بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ روکنے کے لیے کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے ساتھ ساتھ پاک یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال، ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی اور عالمی معیشت پر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یورپی کونسل کے صدر کی پاکستان کی کوششوں کی تائید۔ جدہ میں سہ فریقی اجلاس، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی شرکت۔ خطے میں جاری کشیدگی ختم کرنے سے متعلق تبادلہ خیال، خطے کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی ٹرمپ سے جنگ ختم کرنے کی اپیل، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مخاطب ہوں، موجودہ جنگ روکنے کی طاقت صرف ٹرمپ کے پاس ہے، دنیا میں کوئی اور اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایران کا زمینی حملے پر امریکہ کو کرارا جواب دینے کا اعلان، ترجمان ایرانی فوج کے مطابق زمینی حملہ کیا تو امریکی فوج کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ خلیج فارس کی شارکس امریکی فوجیوں کو کھانے کے لیے تیار ہیں۔ خلیج فارس کے جزائر پر قبضے کی امریکی خواہش محض خام خیالی ہے، کسی بھی جارحیت کا انجام ذلت آمیز شکست ہوگا۔